ډیر اسماعیل خان اندرونی شهر کې آباد جامع مسجد کلا مولوي احمد د چوک سیټ اشرف سره نږدې په پخواني طرز جوړ شوی تاریخي جومات دی. د دغې جومات بنیاد په 1992 کې منتظم مولوي غلام محمد یخی و، کوم چې د مولانا شهاب الدین احمد المعروف مولوي احمد نیکه و. د یاد شوي جومات ځمکې لپاره د سدوزي قبیلې د هغې وخت نواب حافظ احمد ډیر تعاون او مدد کړی. په شروع کې دغه جومات کچا جوړ کړل شوی، کوم چې د یو وړوکي کوټې، برآمده او چهاردیواري پورې محدود و. 1823 کې د سیلاب څخه ټوله ډیره اسماعیل خان ډوبه شوه، چې له وجې یې د دغې جومات کچا عمارت هم متاثر شوی و، او یو ورته بیا د 1825 نه تر 1830 پورې د دغې جومات پوخ بلډینګ جوړ کړی شو. د جومات په حال کې لرګي استعمال شوي، کوم چې د دریای سیند په ذریعه د مقبوضه کشمیر څخه راوړل شوي دي. جامع مسجد مولانا احمد صاحب محلہ مولانا احمد صاحب میں یہ ڈیرہ اسماعیل خان کی تاریخی مسجد واقع ہے. اس مسجد کو ہمارے آبا اجداد نے 250 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہوا کہ آباد کیا، اور اس میں جو بڑا نام آتا ہے ہمارے خاندان میں سے وہ مولانا غلام محمد قندھاری کا ہے، جو 250 سال سے بھی بیشتر یہاں پر آباد ہوئے اور ان کا خاندان یہاں پر آباد ہوا اور اس مسجد کو آباد کیا. اور سب سے پہلا جمعہ اسی جامع مسجد میں قائم ہوا ڈیرہ اسماعیل خان کا، اور تواتر سے ہمارے خاندان نے اس کو سنبھالا ہوا ہے. اب اس کے بعد یہ جو سحری اور افطاری کا گولا ہے، اس کی تاریخ بہت پرانی ہے. تقریباً 250 سال سے یہ گولا بجایا جا رہا ہے. سحر اور افطار یہ متفقہ اور اجتماعی صورت میں ہوتا ہے. لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ جوں ہی گولا بجتا ہے افطار ہوتا ہے، اور جب سحری کا گولا بجتا ہے تو سحری بند ہو جاتی ہے اجتماعی سطح پر. تو یہ سلسلہ وہیں سے چل رہا ہے، اور آج تک الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ جو حال ہے اس مسجد کا، اس کو تقریباً 200 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ اسی حالت اور اسی صورت میں قائم ہے. اب بحمدللہ میں نے خود اس کی جو ہے مرمت وغیرہ کرائی ہے، جو آپ کے سامنے ہے. اور الحمدللہ والد محترم مولانا احمد شعیب صاحب چونکہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اب اس مسجد میں زیادہ نہیں آتے، کبھی کبھار میں ان کو لاتا ہوں، تو انہوں نے مجھے اس کا خادم بھی بنایا، اس کا امام، خطیب، محتمم، متولی، یعنی اپنا جانشین انہوں نے خود مجھے مقرر کیا ہے. تو بحمدللہ میں یہاں پر تمام تر خدمات اور فرائض سر انجام دے رہا ہوں. اور یہ مولانا احمد صاحب ہمارے پردادا ہیں. یہ مسجد ان کے نام پر ہے. ان کا پورا نام جو تھا مولانا شہاب الدین احمد افندی نام تھا. انہوں نے عراق سے تعلیم حاصل کی تھی، وہ عربی تھے. جب یہاں پر آئے تو عجمی زبان نہیں آتی تھی، عرصے کے بعد ان کو یہ زبان آئی، اور یہاں سے لے کر پورے وزیرستان اور قندھار تک ان کے طلباء شاگرد موجود ہیں. اس لیے یہ قرآن پاک کا پہلا مدرسہ ہے جس کو 100 سال گزر گیا ہے، اور پورے علاقے میں ہزاروں قراء اور حفاظ کرام اسی مدرسے سے فارغ ہوئے. اس مدرسے کا نام جامع العلوم محمدیہ رکھا گیا ہے. تو آج کل یہ خدمت میرے سپرد ہے، اور میں یہ خدمت ساری سر انجام دے رہا ہوں.
بہت پرانی مسجد ہے، قیام پاکستان کو تو 70 سال ہوئے، تو 250 سال سے جب یہ مسجد قائم ہے تو ظاہر بات ہے کہ انگریز دور سے بھی پہلے کی یہ مسجد اور ہمارا قدیم شہر آباد ہے، تو جہاں سے اس کی تاریخ ہے شہر کی، وہیں سے اس مسجد کی بنیاد ہے، تو قدیم ترین یہ مسجد ہے بحمد اللہ، اپنی حیات میں اسی طرح کھڑی ہے اور اسی طرح ٹھیک ٹھاک ہے، اور اس میں کوئی جو ہے خرابی واقع نہیں ہوئی۔ صرف یہ بات ہے کہ اس کا جو بیڈ ہے وہ نیچے ہو گیا ہے، وہ بد انتظامی کی وجہ سے کہ جب بھی گلیاں بنتی ہیں تو ایک گلی پر دوسری گلی، ایک فرش پر دوسرا فرش، اگر اس میں احتیاط برتا جاتا تو اس کا بیڈ بھی محفوظ رہتا پنجاب کی طرح۔ لیکن یہاں پر ہر وقت ہمارا جو ہے وہ سڑکیں کی تعمیر ہو یا گلیوں کی تعمیر ہو، اس میں قدیم مساجد اور قدیم بلڈنگیں جتنے ہیں ان کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور اس میں اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب سے یہ مسجد قائم ہے تو رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس اسی جامع مسجد مولانا احمد صاحب میں منعقد ہوتا ہے۔ شہر بھر کے تمام مفتی اسی مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اور شہر بھر کے جتنے شہادتیں اور گواہ ہوتے ہیں علاقے کے، وہ بھی یہاں پر آ کر ماہ رمضان کی گواہی دیتے ہیں۔ تو ماہ رمضان بھی الحمدللہ ہمارا متفقہ طور پر ہوتا ہے، سال ہر سال سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور اسی طرح جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو علاقہ بھر سے لوگ یہاں پر شہادتیں دیتے ہیں۔ علماء اور مفتیان عظام کا جو اجلاس ہوتا ہے وہ ہمارے والد محترم کے زیر سرپرستی مولانا احمد شعیب کے ہوتا ہے، اور اسی مسجد سے ہی جب عید کا اعلان ہوتا ہے تو یہاں پر جمع غفیر اکٹھا ہوتا ہے، اور اعلان سن کر پھر اس پر پوری شہر بھر کی متفقہ طور پر عید منائی جاتی ہے، اور یہ سلسلہ بہت پرانا ہے اور سال ہر سال سے چل رہا ہے۔ د کلا جومات اولنی منتظم مولوی غلام محمد و چې کوم د مولانا شهاب الدین احمد المعروف مولوی احمد نیکه و، کم په نوم چې دغه جومات مشهور دی، او د دغې شجره نسب د قریش خاندان بنو عباس څخه ده، او د خپل وخت ډېر لوی ولی، فقیر او درویش تیر شوی۔ میرا نام محمد شکیل احمد ہے، میں اس مسجد میں حفظ کرتا ہوں۔ اس پر مجھے 3 سال ہو گئے، اس پہ میں صفائی وغیرہ کرتا ہوں۔ اس پر طلباء ہر سال 8-9 بچے طلباء کرام حفاظ و کرام لکھتے ہیں۔ اس میں اذان دیتا ہوں کبھی کبھی۔ اس میں مجھے 3 سال ہو گئے، میں اس میں حافظ بنا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد سبحان ہے، مجھے 1 سال ہو گیا، میں یہاں پر حفظ کر رہا ہوں۔ میں انشاءاللہ یہاں سے حافظ بن کے جاؤں گا، اور میں اور بچوں کو دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور یہاں پہ حافظ بنیں۔ 5-6 سال ہو گئے میں ادھر پڑھ رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ اللہ کے حکم میں حافظ بڑھ جاؤں گا، والا میں گھر جاؤں گا، ادھر میں تراویح پڑھوں گا، والا تراویح پڑھا کے کراچی جاؤں گا، کراچی یکیوں کو پڑھاؤں گا، طالب علم کروں گا، عالم سیکھوں گا، کتابیں پڑھوں گا، والا ادھر آئیں گے گھر میں ماں ابو کو سکھانا ہے، سبق سکھانا ہے، والا ادھر اس میں مدرسے میں آنا ہے، استاد کو ہاتھ ملانا ہے، استاد کو ہر شے دینا ہے، والا میں استاد کی صفائی کرنی ہے، استاد کے چپل صاف پالش کرتا ہوں، کہ میں پکے صاف کرتا ہوں، مسجد کی صفائی کرتا ہوں، مسجد کو صفا کا ستھرا رکھتا ہوں۔ د یاد شوي جومات اول منتظم او امام مولوی غلام محمد هو، د هغې وروستو د هغه زوی شیخ الاسلام مولوی قادر بخش نه بعده د زوی مولانا احمد د امامت فرایض ادا کول، کم چې د ډیره اسماعیل خان اول او پخوانی عیدګاه جوړونکی و، او د ده په حواله مشهوره ده چې جینه ته به یې د قرآن مجید تعلیم ورکولو۔ دغه شان تقریبا د 2 صدۍ راهیسې د جومات امامت او خطابت د مولانا احمد په خاندان کې را روان دی۔ تقریباً 200-250 سال ہو گیا۔ اس کا پہلے حال تعمیر ہوا تھا، برانڈا اور یہ بعد میں اس میں تعمیر ہوئے تھے۔ ہمارے بزرگ تھے ادھر مولانا احمد صاحب مرحوم، اس کے بعد اور خاندان کے جو آدمی، اس مولانا احمد شعیب صاحب مفتی تھے جہاں کے،
यहाँ फतवा ईद का और चांद वगैरह का सब वो देते हैं। आजकल उनके लड़के हैं मौलाना हामिदुल्लाह उमर साहब, वो यहाँ के ख़तीब हैं, इमाम हैं। आज जो है ना शहर के मुफ्ती इकट्ठे होते हैं, मीटिंग करते हैं और मौलाना मुशैह सब फतवा देते हैं चांद भाई है या नहीं, ये ईद हुई या नहीं हुई। सारे उलमा डेरे के दर इकट्ठे होते हैं और यहाँ के करीब के जो लोग हैं अफ्तारी यहाँ करते हैं। सहरी तो हर एक अपने घर में करता है ना, और जो एहतिकाफ में होते हैं तो वो इधर होते हैं। और वो छत पर अफ्तारी के टाइम 2 गोले बजते हैं और सहरी का 1 गोला होता है। फिर लोग जो है ना उस पर अफ्तार कर देते हैं, तो रोज़ा अफ्तार करते हैं और सहरी भी उस गोले पर करते हैं। पहले तो बड़ा मदरसा था, मौलाना आमा साहब ज़माने में वो किताबें वगैरह वो पढ़ाते थे। उसके बाद इनके लड़का जो है ना 40-50 साल हो गए इधर कुरान मजीद हिफ्ज़ करते हैं, और बाहर के तलबा जो है ना 40-50 बाहर के हैं और शहर के तलबा वो इधर पढ़ते हैं। हर साल तकरीबन 8-9-10 हाफिज़ हुफ़ाज़ किराम यहाँ से फ़ारिग़ होकर जाते हैं। अभी तो इनके मरम्मत वगैरह शुरू है कंस्ट्रक्शन की, अंदर हाल की। इसके बाद कहते हैं इनको शहीद कर दोबारा ज़रूरत होगी तो फिर इसको दोबारा बनाया जाएगा। हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए, इसके जो है ना कंस्ट्रक्शन के लिए कोई प्रोग्राम बनाना चाहिए। ये म्यूनसिपल कमेटी उसका बिल दे दिया है, लाहौर से मंगवाते हैं, इसका बिल जो है ना हुकूमत अदा करती है। मैं तो बचपन से इसी मस्जिद में हिफ्ज़ किया, उसके बाद हमारा ख़ानदान यहाँ पर है, ताल्लुक़ है, घर भी साथ है हमारा। तो मेरी उम्र तकरीबन 72 साल हो गई, तो इसी मस्जिद वाबस्ता है। ईद की नमाज़ तो बाहर पढ़ते हैं, बड़ी ईदगाह जामे कलाम है, इधर नहीं होती। अगर बारिश हो गई तो फिर इधर होती है। एक दफ़ा ईद के मौके बारिश थी, फिर यहाँ पर ईद नमाज़ हुई, वहाँ पर भी हुई, यहाँ पर भी। ईदगाह भी हमारे ख़ानदान के पास है ना, ये इमामत खिताबा मुतवली इधर के भी हैं, ईदगाह के भी दोनों तरफ से। जामे मस्जिद कलाता दा एजाज़ हम हासिल दी च पड़े रहे इस्माइल खान के दा अंग्रेज़ खिलाफ तहरीक शुरू कवलो अवालानी जलसा हम पदे जुमात के शवे और दा जंग गदर पर नुम कॉन्फ्रेंस के दा अमरो शरीफ सखा अब्दुलसलाम आमरो भी दगी जुमात तरागले दे तरसंग द सियासी पार्टी सरबरा खान अब्दुलगफ़ार खान द्वज़ल और द हगे जोई वली खान हम दग जुमात तरागले वली खान अब्दुलगफ़ार खान द शेखुल हिंद शागिर्द हम पाते शवे जामे कला जुमा दनना कोयाई हम कम ची द समुदे राय से बंद कड़े शवे दे।